السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج اس پہ کچھ بات کی جائے، اور ویسے تو یہ ہے کہ مجھے سمجھتی ہوں کہ ماں کی ہستی وہ ہستی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ سال میں ایک دن مخصوص کر دیں تو یہ تو اس کا حق ادا ہی نہیں ہوگا. سال کے سارے دن بھی ہم ماں کے نام کر دیں تو پھر بھی ہم ماؤں کے حقوق نہیں ادا کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج سبھی لوگ ماں باپ کے حقوق پہ، خاص طور پہ ماں کے حقوق پہ بات کریں گے. کوٹس آئیں گے، لوگ ڈفرینٹ میسیجز کر رہے ہوں گے، کلپس ڈال رہے ہوں گے. تو میں آج تھوڑا سا نا، کیونکہ یہ ماں کا دن ہے نا، تو ماں سے بھی تو بات کرنی چاہیے، ایک ماں کو بتانا چاہیے. اور تو میں آج ذرا تھوڑی ہٹ کے کچھ ڈفرینٹ بات کرنا چاہوں گی، جو کہ میں بھی بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی. اس میں یہ کہ ہمیں بچپن سے، اور خاص طور پہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جی پیرنٹس کا آپ نے بہت احترام کرنا ہے اور ان کو اف بھی نہیں کہنا کسی بات پہ. تو نو ڈاؤٹ یہ کوئی، اس کو تو میں انکار نہیں کر سکتی، یہ تو واقعی کہا گیا ہے. لیکن ہوا اس کا نتیجہ یہ کہ ہم پیرنٹس نے اس چیز کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر دیا کہ ہماری نظر میں صرف ہماری حیثیت رہ گئی ہے پیرنٹس کی. اور جو مطلب سب کی بات نہیں کری، لیکن بہت سارے پیرنٹس میں ایسے دیکھتی ہوں، اور وہ بچے کی شخصیت تو نظر انداز ہی کر دیتے ہیں نا. مطلب ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ بھی تو ایک جیتا جاتا انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی فیلنگز ہیں. اور پھر ہم بچوں کو اپنے سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اور ان کی ایج میں کیا ڈفرینس ہے، ہمارے اور ان کے ایکسپیرینس میں کیا ڈفرینس ہے، یا ہم جب اس ایج میں تھے تو ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی. وہ سب تو ہم بھول جاتے ہیں نا جو ہم نے کیا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ پیرنٹ سے دور ہوتا جاتا ہے دلی طور پہ. اور اس لیے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں بہت بچوں سے بات کرتی ہوں، میرے بچوں کے دوست ہیں، ان سے بھی باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو بچے ہیں نا، انہیں اپنے پیرنٹ سے محبت نہیں رہی. یقین مانے کافی سارے بچے میں دیکھتی ہوں کہ اپنے پیرنٹ سے ایکچولی وہ محبت نہیں ہے. وہ جو بھی اپنے پیرنٹس کے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ ایک ڈر ہے ان کے دل میں، اور کچھ پیرنٹس کا ڈر ہے، کچھ اللہ کا ڈر ہے. اس وجہ سے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اپنا کمانے لگتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، تو پھر پیرنٹ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، ہمیں ٹائم نہیں دیتا، ہمارا خیال نہیں رکھتا. ہم مانیٹری ٹرم میں وہ ماں باپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، یہ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ہے وہ بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی. اور ابھی تو دو میں ایسے بچوں سے ملی، مطلب کہ جو کہ لٹرلی میرے سامنے رو دیے کہ جی ہمیں اپنے پیرنٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے، لیکن ہم ان سے نفرت کرتے ہیں تو یہ کہیں ہمیں چیز دوزخ میں تو نہیں لے جائے گی. اور پھر میں نے ان سے وجوہات پوچھی تو انہوں نے ایسی سی وجوہات مجھے بتائیں کہ میں حیران رہ گئی کہ یار پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں اور اپنا حق سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا حق ہے. اس میں ضروری نہیں کہ میں مار پیٹ کی بات کروں، وہ تو ایک بہت ہی اونچے درجے کی ایک چیز ہو جائے گی. لیکن زبان سے بھی جو ہے، دیکھیں ہم کہتے ہیں پیرنٹس کا احترام، پیرنٹس کا احترام، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کا احترام کرو، ان کی بہترین پرورش کرو. تو جب ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم اولاد کا احترام کریں، تو لیکن ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے نا یہ، اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ جی اولاد کا بھی احترام کرنا ہے. ہم تو جگہ جگہ اولاد کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں بے عزت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے کی سب کے سامنے برائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، کوئی فرینڈس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ ماؤں کے لیے بس میرا یہ میسج ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم یہ جو بچہ ہے، جو بھی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ایک تو وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہیں، آپ اس کو اس دنیا میں لے کر آئے. اور ایک سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک ایک بچہ 28 ایئرس کا نہیں ہو جاتا، وہ فلی میچور نہیں ہوتا، اس کا دماغ اس وقت تک گروتھ کی سٹیج میں ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے. تو ایک تو وہ آپ کی طرح سے سوچ نہیں سکتا، اسی لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر نہیں سکتا، جو آپ کا تجربہ ہے وہ اس کا تجربہ ہے ہی نہیں.
تو ذرا سی یہ ساری چیزیں سوچ کے اپنے بچوں کو ٹریٹ کریں. دوسرے پھر اللہ اس کی ایک اور وجہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مائیں جو ہے نا وہ بچوں سے جو ہے نا اپنے کچھ بے انتہائی محبت کرنے لگتی ہیں. وہ تو ہے ایک قدرتی بات ہے کہ ماں کو محبت ہوتی ہے, مجھے بھی اپنے بچوں سے محبت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری محبت پہ کسی کی محبت کو سبقت نہ دو. اب اس کسی میں پھر اولاد بھی آ جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بچوں سے اس حد تک محبت کرنے لگتے ہیں, اور خاص طور پہ مائیں جو اپنے بیٹوں سے خاص طور پہ اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ پھر بعد میں جو بیٹے کی لائف ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ اس کو کیا کہیں کہ ایک دوزخ ہی بن جاتی ہے. اب وہ بیچارہ جو ہے اس نے تو شروع سے اس کو پتا ہے کہ یار ماں کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے اور ماں کی تو ہر ہی بات سننی ہے, تو وہ زندگی میں اچھی طرح زندگی ہی نہیں گزار پاتا. تو ہاں ٹھیک ہے ماں کا احترام کرنا ہے, اسے بدتمیزی نہیں کرنی ہے, لیکن ماں کو بھی تو پھر اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ فلیکسیبل ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو میرا بچہ ہے اس کی لائف میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے, اس کی خوشی کس چیز میں. کیوں ہم مائیں یہ سوچتے ہیں کہ جو ہماری خوشی ہو وہ ہمارا بچہ وہی کرے. یار وہ انسان ہے جیتا, اس کی تو عمر ہے, تین ایج میں ہو یا نوجوان ہو, اگر وہ اس کی کوئی صحیح خوشی ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے, تو آپ ایک دفعہ اس کے بارے میں بھی سوچیں. اب وہ چاہے کسی بھی وے میں ہو کہ وہ اپنا کوئی فیوچر پلاننگ کر رہا ہو کہ نہیں جی میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہ پروفیشن اپنانا ہے, یا اسے کوئی پسند ہو, اس نے اس سے لڑکی ہو لڑکا اس نے شادی کسی اور سے کرنی ہو, یا اسی طرح اور بھی بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. ہماری نظر میں نا بس ہماری خوشی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ پوری ہونی چاہیے, چاہے ہمارے بچے کی جو شخصیت ہے نا اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے. تو یہ بہت سیریس جو ہے نا ہماری سوسائٹی کا کنسرن جو ہے یہ بن چکا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں, بہت سے لڑکوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں, اور کچھ لڑکیوں کی بھی ہو رہی ہے, کچھ لڑکیوں کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ میں پھر یہ کہوں گی, کیونکہ مائیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, کہ میں خود بھی ماں ہوں, میں ماؤں کے نہ تو خلاف ہوں, لیکن ماں کی شخصیت مجھے پتا ہے کہ بہت عظیم ہے. ہم مائیں بچوں کو بڑی مشکل سے پالتے پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, اتنی مصائب اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہوتا یہ ہے کہ جس بچے کے لیے ہم نے راتیں گزاری, کہتے ہیں نا کہ بچہ جو ہے پیشاب کر دیتا ہے تو ماں وہاں بستر چینج کر کے وہاں خود لیٹ جاتی ہے, اور بھی بڑے چیزیں ہوتی ہیں برداشت کرتی ہے, اپنے ان لاز یہ وہ سب, شوہر پسند نہیں ہے تو اس کو بچوں کی وجہ سے ماں برداشت کرتی ہے. تو پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ ماں نے جو کیا ہوتا ہے, جو اس پہ گزرا ہوتا ہے, اب وہ اس کا بدلہ وہ اس بچے سے چاہتی ہے, خاص طور پہ اپنے بیٹے سے چاہتی ہے. بیٹیاں تو چلیں شادی ہوگی چلی جاتی ہیں, اور وہ اپنے بچوں کی ہم لائف کو اس طرح سے میزریبل بنا دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے جو قربانی دی, وہ ایک پودا لگاتے ہیں نا, ایک بیج بوتے ہیں, پھر اس کو پانی دیتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, کھاد ڈالتے ہیں کہ یار یہ بڑا ہوگا تو یہ بڑا تناور درخت بنے گا, پھل دے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, اسی طرح اپنے بچوں کو پالتے ہیں, اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے تناور بننے کا ٹائم آتا ہے, اور ان کو وہ جو خوشیاں زندگی کی سمیٹنے کا ٹائم آتا ہے, تو اس وقت ہم ان سے ان ساری چیزوں کا بدلہ مانگنے لگتے ہیں, ان کو بار بار پہ جتاتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا. تو ہم نے تو اپنی زندگی ان کی وجہ سے چلے جیسی بھی گزار دی, اب ان کو موقع مل رہا ہے کہ اپنی زندگی کی خوشیاں سمیٹ لیں, تو بھئی ان کو سمیٹنے دیں. یہی تو اصل آپ کی اجرت ہے, یہی تو اصل آپ کی کامیابی ہے, اور یہی تو اصل ماؤں کی خوشی ہونی چاہیے کہ جی ہم نے جس بچے کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ایک سے زیادہ ہیں تو اتنی قربانیاں دی, ان کو اتنا بڑا کیا, اور اب ان کی خوشیاں سمیٹنے کا وقت آیا ہے, تو ہمیں ان کو کھل کے جینے دیں, ان کی خوشیاں سمیٹنے دیں. بس اس بات پہ سوچیے گا ضرور, اور ہیپی مدرس ڈے ٹو آل.
اور اپنی ماؤں کی قدر کریں، ان سے محبت کریں.